اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں رابعہ کلیم، ہمارا پروگرام ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ تحریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر بھی تھے۔ آپ کی نرمی، آپ کا عفو درگزر، آپ کا لطف و کرم، اس کے بارے میں تو ہم نے جانا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تمام انسانیت کی اور اس دور میں صحابہ کرام کی تربیت کر رہے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ازواج مطہرات کی بھی تربیت فرما رہے ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات مومن عورتوں کے لیے نمونہ تھیں اور آئندہ آنے والی نسلوں نے ان کو اور ان کے طریقوں کو فالو کرنا تھا، ان کا اتباع کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہترین تربیت فرمائی۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلا، اور اب میں چاہوں گی کہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر۔ یہ بھی بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، یعنی اس کی ایک رعایا ہے، وہ نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی قوا انفسکم واہلیکم نارا والی بھی جو آیت پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی تربیت بھی کرتے تھے، تاکہ وہ امت کی جو خواتین ہیں خاص طور پر اور عام طور پر تمام پوری امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ بنے۔ تو اس میں ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو عبادت کا جو ایک معیار دیتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، اور آپ گھبرائے ہوئے اٹھے۔ آپ رات کو سوئے ہوئے تھے اور آپ گھبرائے ہوئے اٹھے، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کتنے ہی خزانے نازل ہوئے ہیں آج کی رات، اور کتنے ہی فتنے نازل ہوئے ہیں آج کی رات۔ پھر اس کے بعد جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ کون ہے جو صواحب الحجرات کو جگائے، حجرے والیوں کو جگائے، یعنی تمام امہات المومنین کو کون جگا کے آئے کہ آئندہ یہ وقت آنے والا ہے کہ فتوحات بھی ہونی ہیں اور خزانے بھی آنے ہیں، بڑا کچھ ملنا ہے امت مسلمہ کو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فتنے بھی بارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے ہیں۔ تو ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا چیز بتائی؟ گھر کی عورتیں تہجد پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ بالکل۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں اس وقت بلایا، اس وقت ان کے لیے نہیں فرمایا کہ امت کے مردوں کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ خواتین جب ان کی تربیت ہو جاتی ہے نا تو گھر سنورتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد کے اندر دین آتا ہے تو دین دروازے پر آتا ہے، دہلیز تک آتا ہے، اور عورت کے اندر دین آتا ہے تو دین گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ بالکل درست فرمایا، بالکل۔ عورتیں جو ہیں وہی نسلوں کی محافظ ہیں، نسلوں کو پروان چڑھاتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو حجرے والیوں کو جگائے تاکہ وہ نماز پڑھیں، اور پھر فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ،
یہ بہت ہی ڈر جانے والی یہ حدیث ہے، اور دکھی کر دینے والی، دکھی کر دینے والی، بہت ہی غم آتا ہے اس کے اوپر۔ بالکل، ایک یہ کہ اتنی محرومی کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں بھی صحیح، فراوانی بھی دیکھیں امت مسلمہ کی، فتنے بھی دیکھیں امت مسلمہ پر آتے ہوئے، پھر ساری رات جو ہے وہ پوری طرح سے سو کر ہی گزار دیں۔ جو آخری 1/3 ہے نا نائٹ کا، اس میں اور نہیں تو آپ فجر جو ہے نا، طلوع فجر، اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جاگ جائیں، اور 2 نفل 4 نفل جتنی بھی آپ کے قسمت میں ہو آپ ضرور پڑھیں۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں، بالکل آپ توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے، اور خیر کی توفیق پہ تو اللہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں۔ فوراً مجھے ایسا رسپونڈ لگتا ہے کرتے کہ آپ ہیں، بے نیکی شک، کی توفیق مانگتے ہیں نا، اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بے رہنے شک، دیتے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہی یہ اور ہے، وہ کوئی بھی ہے، بالکل ہر چیز میں خیر مانگنے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ فوراً عطا فرماتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی ہی ہیں ایسی عورتیں کہ جو دنیا میں بالباس ہوں گی لیکن آخرت میں وہ بے لباس ہوں گی۔ تو اس میں 2 طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے، اس حدیث کے اس پورشن کو۔ ایک تو یہ کہ لباس میں بے احتیاطی کرنا، اور یا سی تھرو لباس پہننا، یا ایسا پہننا کہ جو ساتر نہ ہو۔ دوسری اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایسے کام کرنا کوئی نیکی کے لیکن اس میں ریاکاری ہو، تو وہ قیامت کے دن آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ کے پاس تھی کوئی نہ کوئی نیکی، لیکن وہ قیامت کے دن آپ کو کچھ ملے ہی نہیں اس میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے فرمائی ہے اس وقت، ربا کاسیتن فی الدنیا عاریتن فی الآخرہ، یعنی خواتین ایسی ہوں گی تو ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے، ایسے عوامل سے بچانا چاہیے کہ جو نیک اعمال کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان میں ایک وہ بھی ہے نا کہ آپ نے کسی کو ناحق گالی دی، یا کسی کو ناحق تھپڑ مارا، کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی آپ نے، تو قیامت کے دن، کیونکہ وہ یوم التغابن ہے نا، غبن کا دن ہے، تو پھر وہ جو نیکیاں ہیں اس انسان کی، اس حق تلفی کرنے والے کی، وہ وکٹم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی کمپنسیشن نہ ہوئی تو پھر وکٹم کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہے، اس سے بڑی مفلسی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ اپنا کمر ہمت کس لیتے، آپ رات کو جاگتے اور آپ گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صحابہ تو جو عبادت کرتے تھے سو کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں 3 مرتبہ جو باہر وہ تراویح پڑھی ہے اور بہت سے لوگ آئے بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کر جگایا کرتے تھے وہ گھر والوں کو تھا۔ تو پھر یہ دونوں کے لیے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جگاتے تھے، اگر گھر کی خاتون خانہ ہے اور وہ اگر ہیں تو وہ بھی پھر شوہر کو اور بچوں کو بالکل جگائیں۔ جی اسی طرح سے یہی جو اسی طرح کی حدیث ہے، یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے گھر والوں میں ہی شامل ہیں، اس لیے کہ ایک تو آپ کے زیر کفالت بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور دوسرے یہ کہ اب وہ آپ کے داماد بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کو تہجد کی بھی تلقین کی تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو بڑی اہم بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سکھایا کرتے تھے، وہ ہے عبادت میں اخلاص۔ اور اس کی جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ میں بھی کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان کی دیکھا دیکھی سیدہ حفصہ نے اجازت مانگی اور انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے اعتکاف، اور مسجد میں ہی خیمے لگا کرتے تھے ازواج مطہرات کے بھی، تو سیدہ زینب نے بھی لگا لی، اور ایک ایک کر کے سب نے لگا لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور آپ نے اتنے سارے خیمے دیکھے تو انہوں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو ازواج مطہرات کے خیمے ہیں اور سب کی سب اعتکاف کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کس چیز نے اس بات پہ اکسایا ہے؟ کیا وہ نیکی کر رہی ہیں؟
اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے خیمے اکھیڑ دیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اکھڑوا دیا اور اعتکاف اپنا بھی ختم کر دیا. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شوال میں دوبارہ سے کیا. اور اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعتکاف جیسی عبادت مقابلے کی وجہ سے کی جا رہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کے لیے کی جا رہی ہو. اخلاص اتنا امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہاں پر، ابھی 2 پروگرامز ہم نے اس کے اوپر کنٹینیوسلی کیے ہیں، اور اب آج ہماری 3rd ایپیسوڈ ہے ازواج مطہرات کی. بالکل کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رویہ نظر نہیں آیا کہ ان کے خیمے اٹھا دو، اور وہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. یعنی آپ کی ناراضگی ہے، اور ناراضگی آپ کی کہیں اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اس چیز میں ہے جہاں ہم ناراضگی کے ورڈ کی بجائے فرمنس کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ بہت فارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہینڈل کیا ہے. بالکل جتنا ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس سے ذرا ہٹ کے بالکل بالکل اس میں درگزر نہیں ہوئی. جی، اور وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ شاید اس پہ ان کی آخرت بیسڈ کر رہی تھی. ایگزیکٹلی وہ اپنے اعمال جو ہیں وہ ان کے اس میں بالکل، اور ایک اتنی محنت سے کیا ہوا عمل ضائع ہو جائے. بالکل، کیونکہ نیت کی خرابی تو اتنی ڈرانے والی چیز ہے. وہ دیکھیے نا 3 لوگ جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. بالکل، وہ نیت کی خرابی ہے. جی بالکل، کتنے بڑے بڑے کام ہیں، سخی، عالم اور شہید. بالکل، لیکن نیت کی خرابی، ہلکا سا ڈسٹریکٹ بھی آپ اپنی نیت سے ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم، سب کچھ ختم. اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں. جی، پھر کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تھکانے کی. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہماری کچھ بھی نیت نہیں ہوتی، ہم کام کر جاتے ہیں، کانشیسلی ہم نیت بناتے نہیں ہیں. بالکل، ہمیں کانشیسلی بول کے اپنی ذات کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اس میں بہت فرق پڑتا ہے، آپ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں. بالکل، اور آپ اپنے آپ کو چیک بھی کر لیتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اندھا دھند کرتے رہیں نا، تو آپ ذرا رک جائیں نا کہ اچھا یہ میں کام کیوں کرنے لگی ہوں. بالکل، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے نا کہ اللہم اجعل عملی صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ صالح کر دے، اور ہر عمل اپنی ذات کے لیے، اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. بالکل. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ابھی ان 2-3 ایپیسوڈ میں پہلی فرمنس والی بات دیکھی ہے. آپ نے ان کے بھی اٹھوائے، تربیت میں فرمنس ہے، وہ اولاد کے لیے بھی ہے. وہ آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت یہ شیڈز ہیں، بہت ہی خوبصورت. بالکل بالکل. اور جہاں آپ کو آنا چاہیے وہاں آپ کر رہے ہیں اسی طرح سے جیسے. اور یہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. یہ بیلنس، یہ سب، ورنہ ہم لاسٹ ہیں. ہم غلطیاں ہی کرتے چلے جائیں گے. ہم کبھی کہیں غلطی کریں گے، ہم کسی ایک خانے میں پورے ہوں گے تو دوسرا خانہ ادھورا چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے، جب تک کہ ہم اسوہ حسنہ پر واپس ریورٹ نہیں کرتے. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار بھی سکھایا کرتے تھے، اور اس میں ایک جو خوبصورت ذکر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بالکل. تو یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انتہائی عبادت گزار تھیں. ان سے 2 ہی احادیث مروی ہیں، ایک یہ والی ہے اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن روزہ رکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کل کا بھی ارادہ ہے، رکھو گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کیا یسٹرڈے جو گزرے ہوئے کل ہے اس پہ رکھا تھا؟ نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر آج بھی کھول دو، کہ نفلی روزہ جمعے کے دن آپ نہ رکھیں. تو یہ 2 احادیث ہیں، اور انتہائی رائچس، پائس، اور بہت آرڈنٹ جو ہے نا ورشپر تھیں، عبادت بڑی پسند کرتی تھیں جویریہ رضی اللہ عنہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے تقریباً فجر کے بعد، تو میں اپنے مصلی یا اپنی جگہ کے اوپر میں اپنے اذکار کر رہی تھی. تو آپ دن چڑھے واپس تشریف لائے تو میں ابھی تک اذکار کر رہی تھی. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب سے میں گیا ہوں تو اسی حالت میں ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 3 مرتبہ، یعنی اس دوران میں 4 کلمات ایسے کہے ہیں کہ جو تم پڑھ رہی ہو ان سب کے اوپر وہ بھاری ہیں. تو اس کو کنسائز بھی کر دیا، اور ایک ایسا ذکر ہمیں بتا دیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کہ جو صبح شام کے اذکار میں ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں گے. خوبصورت بات ہے. ازواج مطہرات کی تربیت کے ذریعے پوری امت نے سیکھا ہے. بالکل بالکل، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
کہ وہ فرماتی ہیں، غالباً یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہوگا، کہ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حجر میں یعنی حتیم میں لے گئے اور مجھے فرمایا کہ اس میں پڑھ لو، حتیم میں پڑھ لو، جب بھی تمہارا دل کرے کہ تم بیت اللہ کے اندر داخل ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ جو ہے وہ باہر رکھ چھوڑا ہے. although اب تو وہ بھی اس وقت تو خیر اس کی اجازت نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے اس کو وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے. تو بہرحال ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی، ورنہ یہ بھی ہمارے ناظرین کو پتہ ہو کہ ایک جتنا ثواب ہے بیت اللہ کے اندر، چاہے آپ پڑھیں، چاہے حتیم میں پڑھیں، چاہے آپ حرم میں کہیں بھی پڑھیں نماز، تو آپ کی نماز کا ثواب ایک جتنا ہی ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دل چاہتا ہے، دل کی تسلی ہو تو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کیٹر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ عائشہ کیا کرو گی اندر جا کے، ادھر پڑھ لو، اتنا ہی ثواب ہے. وہ ہمارے جیسا کوئی ہو تو وہ ایسے ہی کہنا، اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، بس ٹھیک کیا ہے کرنا ہے، نہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے کہ تسلی ہو جائے، کہ تسلی ہو جائے اور یہ پڑھ لیں. خوبصورت بات ہے نا، دل کی خواہش کو ویلیو دینا، بیوی کی خواہش کو ویلیو دیا جائے. اور یہ ترمذی کی اور نسائی کی حدیث ہے، اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. پھر اسی طرح سے اعتدال عبادات میں، بعض امہات المومنین جو ہیں ان کا سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ ان کا عبادت کی طرف رجحان ہو جایا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، تو ایک رسی کسی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسی رسی ہے؟ اب یہاں پر ایک اور بات، ایک اور اسوہ، کہ ہر چیز کے بارے میں کوئی ڈیفرنٹ کچھ چیز نظر آئی ہے اس کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں. اور اگر آپ، کیونکہ اگر خاص طور پہ اگر آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ذمے ہے کسی چیز کی اصلاح کرنا یا کسی ادارے کی، کسی جگہ کی، تو وہاں پر اگر آپ کوئی ایسی چیز ہوتی دیکھیں کہ جو آپ کو خلاف معمول نظر آ رہی ہو تو ضرور اس کے بارے میں پوچھیں، اور اگر وہ اصلاح طلب ہے تو اس کی ضرور اصلاح کریں. تو آپ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کوئی ساتھیوں میں سے کوئی غائب ہوتا، کوئی نہ ہوتا، تو آپ ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ فلاں کدھر ہے، اس کا کیا معاملہ ہے. بیمار ہوتے وہ تو عیادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور کوئی بھی وجہ ہوتی تو اس کو ضرور آپ پوچھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب کے لیے ہے، وہ پڑھتی ہیں نماز، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے پڑھتی ہیں، قیام کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھول دو. چاہیے کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں کہ جب آپ پوری نشاط میں ہوں، یعنی آپ تر و تازہ ہوں، آپ فریش ہوں، اس وقت آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ تھک جائیں تو بس پھر چھوڑ دیں. اس لیے کہ اتنی تشدد کی ہمیں اپنے آپ کے اوپر ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں ایک طرح سے آپ ان کو عبادت سے روک رہے ہیں، لیکن روکا ہے کب؟ جب یہ دیکھا ہے کہ ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں. اور مجھے تو اتنی خوبصورت بات لگی، ایک رسی لٹکی ہوئی تھی نا، آپ نے وہ بھی آبزرو کی ہے. بالکل بالکل آبزرو کی ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر بات نکلی اور پھر اس کا حل نکالا، اور ساتھ ہی ایک بڑی خوبصورت نصیحت کر دی کہ بس جتنا دیر فریش ہوتے ہو اتنی دیر عبادت کرو. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں اکتاتا، لیکن تم تھک جاتے ہو. یعنی بعض اوقات انسان دعا کرتے کرتے بھی ایموشنلی بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب مجھ سے مزید یہ دعا نہیں ہو رہی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر انسان دوبارہ کرتا ہے. تو اسی طرح سے فزیکلی ایگزاسٹ ہوتا ہے انسان عبادات کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے، اور یہی آسانی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جتنا تمہاری استطاعت ہو، جب تک تم فریش ہو، تب تک تم اللہ کی عبادت کرو. اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے نا کہ جب تک آپ فریش ہیں، کیونکہ آپ تب تک فوکسڈ ہیں، آپ تب تک فوکسڈ. آپ کا جسم فریش نہیں ہے اور آپ کا جسم تھک رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، آپ جسمانی طور پر تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو آپ اس پریشر میں مت آئیں، آپ نکل جائیں فریش ہو کے پھر واپس آئیں. ایون آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے بھی سلف کے بارے میں آتا ہے، اور صحابہ کبھی کہ کھانا لگا ہوتا تھا، بالکل، تو وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ کھا لیں، پہلے کھانا، پھر آپ نماز تک، تاکہ آپ کی جسمانی نیڈز جو ہیں وہ بالکل آپ فریش ہو کے پھر اللہ کے حضور کریں، تاکہ پھر دھیان ادھر ادھر نہ جا رہا ہو، کہیں اور نہ جا رہا ہو. اور یہ بھی کتنی خوبصورت تربیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. ناظرین، الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں اتباع کی سیریز ہماری آج مکمل ہوئی.
انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے اور فریش ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.